نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محترم و مکرم معزز سامعین اکرام، ماہ شعبان اسلامی کیلنڈر کا ایک محترم اور معظم مہینہ ہے اور ہمارے لیے رحمتوں اور برکتوں، فضیلتوں اور سعادتوں کو لے کر آتا ہے، اور ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہم ان سعادتوں اور برکتوں سے اپنے اپنے ظرف کے مطابق اپنا حصہ حاصل کر لیں۔ مگر بہت سے لوگ اس مہینے کی آمد و رفت سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے، اس سے بے توجہی اور غفلت برتتے اور ان سعادتوں اور برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں، اور بعض حضرات اس سے ایک قدم آگے بڑھا کر اس مہینے میں بعض بدعات و خرافات کے مرتکب ہو جاتے ہیں، اور سعادتوں اور برکتوں کے بجائے حرمان نصیبی بلکہ اس سے بڑھ کر بدبختیوں اور نحوستوں کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ حالانکہ مسلمان کی بحیثیت مسلمان ہونے کے سب سے پہلی اور اہم ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہر معاملے میں قانون خداوندی اور شریعت محمدیہ سے استفادہ کرے، اور جن کاموں کا حکم دیا گیا ہے ان کو ضرور کرے، اور جن سے منع کر دیا گیا ہے ان سے پوری طرح پرہیز کرے۔ منمانی رسومات، من گھڑت خرافات سے کوئی واسطہ اور کوئی تعلق نہ رکھے۔ اسی طرح جب کوئی مہینہ آئے تو پہلے معلوم کرے کہ شریعت نے اس کے بارے میں کیا کرنے اور کیا نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ شعبان کے بارے میں عوام الناس میں، عام لوگوں میں دو طرح کی غلط فہمیاں اور غلطیاں رائج ہیں۔ ایک یہ کہ اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کا صحیح علم نہیں ہے، اس لیے غلط سلط باتوں کو اپناتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ اس ماہ کی فضیلت کا علم نہ ہونے کی بنا پر اس کی اہمیت پر نظر نہیں، لہٰذا اس کی فضیلت اور عظمت پر بھی روشنی ڈالنا ضروری ہے، اور اس میں جن اعمال کی ترغیب آئی ہے ان کو پیش کرنا بھی ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کی من گھڑت رسومات و خرافات کی تردید کرنا بھی ضروری ہے جن کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اب سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ماہ شعبان کی فضیلت کیا ہے۔ ماہ شعبان کی فضیلت میں متعدد احادیث آئی ہیں، مگر ان میں سے اکثر روایات ضعیف ہیں، تاہم بعض صحیح احادیث سے بھی شعبان کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ رمضان چھوڑ کر کسی اور مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بعض احادیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوائے چند دنوں کے شعبان بھر روزہ رکھتے تھے۔ یہ روایت بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جو کہ نسائی میں موجود ہے۔ ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک روزہ رکھنے کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ مہینہ شعبان کا مہینہ تھا۔ ان روایات اور احادیث سے اتنی بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ شعبان کے مہینے کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے، جس کی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ اس مہینے میں روزے کا اہتمام فرماتے تھے۔ نیز آخری روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ روزے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے نزدیک رمضان کے بعد سب سے محبوب شعبان کا مہینہ تھا۔ اس سے بھی شعبان کی ایک خصوصی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں شعبان کے مہینے کی ایک خاص فضیلت یہ بتائی گئی ہے کہ اس ماہ میں رب العالمین کے دربار میں اعمال کی پیشی ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا
کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنے کہ آپ شعبان کے مہینے میں رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہاں، شعبان ایک مہینہ ہے رجب اور رمضان کے درمیان جس سے لوگ غافل رہتے ہیں، اور وہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین کے دربار میں اعمال پیش ہوتے ہیں۔ لہٰذا میں پسند کرتا ہوں کہ ہر عمل اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے دار ہوں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اس پر کوئی جرح نہیں کی ہے، بلکہ فرمایا کہ ابن خزیمہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ نیز یہی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ابو یعلا نے ذکر کی ہے، جس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ میں ہر اس نفس کا فیصلہ لکھ دیتا ہے جو اس سال مرنے والا ہے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ میری موت روزے دار ہونے کی حالت میں آئے۔ ان دو روایات سے معلوم ہوا کہ شعبان کی دو خاص فضیلتیں ہیں، ایک یہ کہ اس مہینے میں اللہ کے حضور میں اعمال کی پیشی ہوتی ہے، دوسرے یہ کہ بندوں کی موت کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو ان دو روایتوں سے ماہ شعبان کی فضیلت ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ فتلك سجايا لقلب سليم إلى الله